अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट यूनिट मदर टेरेसा ह्यूमैनिटेरियन के बारे में आज उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन अबाउट द चैप्टर मदर टेरेसा ह्यूमैनिटेरियन, मदर टेरेसा इंसान दोस्त। सो नाउ वी स्टार्ट। One of the most highly respected women in the world, Mother Teresa was internationally known for her charitable work among the victims of poverty and neglect, particularly in the slums of Calcutta, now Calcutta, India. One of the most highly respected women, सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से एक in the world, दुनिया की सबसे जो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से जो एक ख़ातून हैं बैनुल-अक़वामी तौर पर मदर टेरेसा वॉज इंटरनेशनली नॉन। वो बैनुल-अक़वामी तौर पर वो जानी जाती हैं या समझी जाती हैं फॉर हर चैरिटेबल वर्क अमंग द विक्टिम्स। वो लोग जो गुर्बत की वजह से नज़रअंदाजी का शिकार हुए हैं और उनके फ़लाही कामों के लिए वो पहचानी गई हैं, उन लोगों के फ़लाही कामों के लिए जो गुर्बत का शिकार है एंड निगलेक्ट, और जिनको निगलेक्ट किया गया है, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर इन द स्लम्स ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के जो गरीब इलाके हैं जो कि नाउ कलकत्ता इंडिया, जो कि अब इंडिया में जो कलकत्ता हिंदुस्तान की जो कच्ची आबादी है, जो कलकत्ता अब कोलकाता हिंदुस्तान की कच्ची आबादी में काम के लिए मशहूर हैं। मीन्स वो कहना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से एक मदर टेरेसा बैनुल-अक़वामी सतह पर गुर्बत और नज़रअंदाज के शिकार लोगों के दरमियान अपने फ़लाही कामों के लिए, चैरिटेबल वर्क के लिए मशहूर थी। ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर जब कलकत्ता, अब जो कोलकाता है, हिंदुस्तान की कच्ची आबादियों में काम के लिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। She was born on August 27, 1910 in Skopje, Macedonia. She was born, वो पैदा हुई, वो 27 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे मकदोनिया में पैदा हुई। She was born, वो पैदा हुई on August 27, 1910, 27 अगस्त 1910 को in स्कॉप्जे मैकेडोनिया में। Her birth name was Agnes गोनेक्सा बोजैक्सियो। उनका जो पैदाइशी नाम था वो था एग्न्यू गोनेक्सा बोजैक्सको था। In 1928, 1928 में she joined a community of nuns in Ireland called the Sister of Loreto. 1928 में उसने आयरलैंड में रहबारों की एक कम्युनिटी में शमूलियत अख्तियार की जिसे सिस्टर ऑफ लोरेटो कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि 1928 जब हुआ तो उस वक्त उन्होंने ज्वाइन किया एक कम्युनिटी नन्स की, उनके जो गरीब लोगों की मदद करती हैं या जो देखभाल करती हैं, और कम्युनिटी में रहबाइयों की जो कम्युनिटी थी उसमें शमूलियत अख्तियार की, और जिसको कहा जाता है विच इज़ कॉल्ड द सिस्टर ऑफ लोरेटो, जिसको सिस्टर ऑफ लोरेटो भी कहा जाता है। वीक्स लेटर शी सेल टू इंडिया। हफ्तों बाद वो हिंदुस्तान चली गई। For the next 17 years, she taught at a school in Kolkata run by the Sisters of Loreto. अगले 17 सालों तक उसने कलकत्ता के एक स्कूल में पढ़ाया जो सिस्टर ऑफ लोरेटो के ज़ेर इंतज़ाम चलाया जाता था। In 1946, Mother Teresa decided to spend her life helping the sick and the poor. 1946 में मदर टेरेसा ने फ़ैसला किया टू स्पेंड हर लाइफ कि वो अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे हेल्पिंग द सिक एंड पुअर, गरीब और बीमार लोगों की खिदमत के लिए उनकी मदद किया करेंगी। शी स्टडीड नर्सिंग एंड स्टार्टेड वर्किंग इन द स्लम्स। उन्होंने नर्सिंग की तालीम हासिल की और कच्ची आबादियों में काम करना शुरू कर दिया। शी स्टडीड, उन्होंने तालीम हासिल की नर्सिंग की, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया वर्किंग काम करना इन द स्लम्स कच्ची आबादियों में। In 1948, she founded the Missionary of Charity, a religious order of women dedicated to serve the poor. उसके बाद नर्सिंग की तालीम हासिल करने के बाद 1948 में उसने मिशनरी ऑफ चैरिटी की बुनियाद रखी, जो ख़वातीन की एक मजहबी ग्रुप है जो गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ है।
شی اسٹڈیڈ نرسنگ، جو کہ بتا دیا گیا 1948 میں انہوں نے بنیاد رکھی مشنری آف چیریٹی کی، جو کہ ایک ریلیجیس آرڈر آف وومن، جو کہ ایک مذہبی گروپ تھا، ایک عورتوں کا ڈیڈیکیٹ کیا گیا تھا غریب لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. مدر ٹریسا لیڈ دا آرڈر فار نیئرلی 50 ایئرس. مدر ٹریسا نے تقریباً 50 سال تک اس گروپ کی قیادت کی. It opened school for children and centers to treat the blind, the disabled, the old and the dying. یہ کھولا گیا تھا اس نے نابینا اسکولس فار چلڈرن، یہ ان بچوں کے لیے کھولا گیا تھا، اور سینٹر جو کہ علاج کرتے تھے بلائنڈ نابینا لوگوں کے لیے، ڈسیبل اپاہج لوگوں کے لیے، دا اولڈ بوڑھے لوگوں کے لیے، اینڈ دا ڈائنگ اور مرنے والے لوگوں کے لیے. شی ریسیوڈ مینی ایوارڈ فار ہر ورک، اور انہوں نے اپنے کام کے کئی ایوارڈ بھی انہیں ملے. دا اتھارٹیز گریٹلی ایکنالجڈ ہر ایفرٹس. حکام نے اس کوشش کو بہت سراہا. جو اتھارٹیز تھیں، جو حکام تھے، جو حکومت والے تھے، گریٹلی ایکنالجڈ، انہوں نے بہت تعریف کی ہر ایفرٹ، ان کی کوششوں کی. شی ریسیوڈ مینی ٹائٹلس اینڈ ایوارڈس. انہوں نے بہت زیادہ ایوارڈس اور القابات اور اعزازات بھی حاصل کیے، سچ ایز جس میں ڈگریز آف پیرس، جس میں ڈگریز آف پیرس بھی تھا، دا جیول آف انڈیا اینڈ ایوارڈ سچ ایز نیکسٹ گولڈ میڈل آف دا سول پیس کمیٹی اینڈ دا نوبل پیس پرائز فار برنگنگ ہیلپ ٹو سفرنگ ہیومینٹی. انہوں نے بہت زیادہ القابات اور اعزازات حاصل کیے، جس میں ڈگریز آف پیرس، دا جیول آف انڈیا، سویت کمیٹی، گولڈ میڈل اینڈ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے نوبل انعام بھی ان کو دیا گیا. شی ریسیو آنری ڈگریز. اس کے علاوہ انہوں نے اعزازی جو ڈگریز بھی حاصل کی، اینڈ فرام اکیڈیمک انسٹیٹیوشن ورلڈ وائڈ، پوری دنیا میں جو تھی وہ دنیا بھر کے جو تعلیمی اداروں تھے وہاں سے انہوں نے اعزازی ڈگریاں بھی حاصل کی. and was declared by saint by the Roman Catholic Church in 2060. اور 2016 میں رومن کیتھولک چرچ نے انہیں سینٹ بڑا پادری قرار دیا تھا. 2016 میں جو رومن کیتھولک چرچ تھا اس میں ان کو ایک بڑا پادری قرار دیا گیا تھا. In 1989 مدر ٹریسا suffered a heart attack. مدر ٹریسا نے اب ہم جو پیراگراف پڑھیں گے اس میں مدر ٹریسا کی بیماری کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح بیمار ہوئی اور ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی. In 1989 مدر ٹریسا suffered a heart attack. 1989 میں مدر ٹریسا کو دل کا دورہ پڑا. انہوں نے دورہ پڑا یا برداشت کیا ہارٹ اٹیک، دل کا دورہ. Despite her poor health, she continued to work in Calcutta most of the time until she retired in March 1997. اپنی خراب صحت کے باوجود وہ زیادہ تر وقت کلکتہ میں کام کرتی رہیں، یہاں تک کہ وہ مارچ 1997 میں ریٹائر ہو گئیں. ڈسپائٹ ہر پور ہیلتھ، ان کی خراب حالت کے باوجود، ڈسپائٹ مین اس کے باوجود، ڈسپائٹ ہر پور ہیلتھ شی کنٹینیو، انہوں نے جاری رکھی ٹو ورک، کام کرنا، ان کولکتہ کے اندر موسٹ آف دا ٹائم اور زیادہ تر وقت، انٹل شی ریٹائرڈ ان مارچ 1997، یہاں تک کہ وہ 1997 میں مارچ کے ریٹائر ہو گئیں. مدر ٹریسا ورک ڈے اینڈ نائٹ ٹو اچیو ہر گول بائی اگنورنگ ہر ہیلتھ. مدر ٹریسا نے دن رات کام کیا اپنی صحت کو نظر انداز کر کے اپنے مقصد کے حصول کے لیے. مدر ٹریسا نے کام کیا ڈے اینڈ نائٹ، دن رات، ٹو اچیو حاصل کرنے کے لیے ہر گول، اپنے مقصد کو، بائی اگنورنگ ہر ہیلتھ اپنی صحت کو نظر انداز کر کے. شی سفرڈ another heart attack and died on September 5, 1997 at the age of 87. اس کے بعد انہیں ایک اور دل کا دورہ پڑا اور وہ 5 ستمبر 1997 کو 87 سال کی عمر میں انتقال کر گئی. 87 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئی. شی سفرڈ، انہیں دورہ پڑا، another دوسرا دل کا اٹیک ہوا، اینڈ ڈائڈ اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی سپٹمبر
5, 1997 کو ایٹ دا ایج آف 87، جس وقت ان کی عمر 87 سال تھی. After her death, the Missionaries of Charity carried on her work in more than 90 countries. ان کی موت کے بعد مشنری آف چیریٹی نے 90 سے زائد ممالک میں ان کا کام جاری رکھا. مدر ٹریسا will be remembered for showing compassion and helping the unwanted and the uncared for. مدر ٹریسا کو ہمدردی کا مظاہرہ کرنے اور ناپسندیدہ اور چھوڑے گئے لوگوں کی مدد کے لیے یاد رکھا جائے گا. مدر ٹریسا will be remembered، مدر ٹریسا کو یاد رکھا جائے گا for showing compassion، ان کی جو کمپیشن ہے، ان کی جو مدد کرنے کا جذبہ جو ہے، اینڈ ہیلپنگ دا انوانٹیڈ، اور غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اینڈ دا انکیئرڈ فار، اور وہ لوگ جن کی لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے، ان کی مدد کرنے کے جذبے کے لیے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. شی ول بی ریممبر فار ڈیڈیکیٹنگ ہر سیلف ٹو دوز who were poor, rejected and left on the roadside to die. She will be remembered، انہیں یاد رکھا جائے گا فار ڈیڈیکیٹنگ ہر سیلف، جن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، ٹو دوز، ان لوگوں کے لیے who were poor، جو غریب تھے، ریجیکٹڈ، جن کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا تھا، اینڈ لیفٹ، چھوڑ دیا تھا، آن دا روڈ سائڈ ٹو ڈائی، سڑک پر مرنے کے لیے. شی ول بی ریممبر فار ریزنگ ہر وائس ان فرنٹ آف دوز ان پاور اینڈ بینگ ریسپانسبل فار پاورٹی. اس کے علاوہ انہیں اقتدار میں رہنے والوں کے سامنے آواز اٹھانے اور غربت کی ذمہ داری کے سامنے آواز اٹھانے پر بھی یاد رکھا جائے گا. شی ول بی ریممبر، ان کو یاد رکھا جائے گا فار ریزنگ ہر وائس، اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے، ان فرنٹ آف دوز ان پاور، ان لوگوں کے سامنے جو حکومت میں تھے، پاور میں تھے، اینڈ بینگ رسپانسبل فار پاورٹی، اور جو غربت کی جو ذمہ داری ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے سامنے آواز اٹھانے میں. آئی ہوپ کہ آپ کو ٹرانسلیشن صحیح طرح سمجھ آ گئی ہوگی. If you feel any difficulty regarding your translation, you can ask me in comments. Thank you so much.